بعض اوقات جیسا نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں۔ میری زندگی کی آزمائشوں کو تو جیسے مجھ سے پیار ہو گیا تھا، جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میری زندگی شادی سے پہلے بھی آزمائشوں سے بھری تھی اور شادی کے بعد بھی۔ کئی بار سوچا خودکشی کر لوں، شاید اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو کب کی کر لیتی۔ شادی کے بعد بھی شوہر کی کچھ باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ روز روز کی اذیت سے بچنے کے لیے ایک دن میں نے سوچا میں حقیقت کا پتہ لگاؤں گی۔ میں برقع پہنے مسجد کے دروازے کے باہر بیٹھی تھی۔ میں کوئی فقیر نہیں تھی، میرا اپنا گھر تھا اور میں اچھے خاندان سے تھی، لیکن یہاں تک یہ سب کرنے کے لیے مجھے میرے شوہر کی مشکوک حرکت لے آئی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا اور میرے شوہر کے دماغ میں نہ جانے کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ میرا شوہر گھر سے نماز اور تراویح کے بارے میں بتا کر جاتا تھا، لیکن صبح ہی واپس آتا۔ جب میں پوچھتی تو کہتا کہ عبادت کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی تھی، رات کے ٹائم واپس آنا مناسب نہیں سمجھا، اسی لیے دوست کے گھر پر ہی رک گیا۔ اسی لیے آج میں شوہر کے جانے سے پہلے ہی مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی اور اپنے شوہر کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا شوہر باہر آیا تو اس کے ساتھ اس کا دوست نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ دوست کے ساتھ ہی عبادت کرتا ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا اور وہ پورے ٹائم پر سب کے ساتھ ہی باہر نکلا تھا۔ لیکن پھر میں نے دیکھا کہ وہ ایک گلی میں مڑ گیا اور وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک بھکارن بھی تھی، اور پھر وہ دونوں ایک گھر کے اندر داخل ہوئے۔ میرا نام ارج ہے۔ میں شکل و صورت کی زیادہ حسین نہیں تھی، میرا وزن بہت زیادہ تھا اور میرے گھر والے کہتے تھے پتہ نہیں اس سے کون شادی کرے گا، یہ کس کی دلہن بنے گی، کوئی اس سے شادی کرے گا بھی یا نہیں۔ 20 سے زیادہ لڑکے والے مجھے ٹھکرا کر گئے۔ ایک دن میں نے اپنے ابا کے سامنے بیٹھ گئی اور میں نے ابا سے کہا کہ ابا، ایک طوائف اور شریف شادی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو میرے بابا نے کہا کہ تمہیں اتنا بنیادی فرق نہیں پتہ۔ طوائف تیار ہو کر لوگوں کے سامنے آتی ہے، ان کو اپنا آپ دکھاتی ہے، اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے، اور جو اسے پسند آتا ہے اس کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے، یا جو اسے پسند کرتا ہے وہ اسے خرید کر لے جاتا ہے۔ میں 2 پل سوچتی رہی اور پھر ابا سے کہا کہ میرا مجرا بند کروا دیں۔ میرے ابا نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور کہا کہ بد زبان، کس طرح کی نامعقول باتیں کر رہی ہو، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں بھی تو یہی کرتی ہوں، تیار ہوتی ہوں، لوگ آتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، لیکن وہ مجھے لے کر نہیں جاتے کیونکہ ان کو میں پسند نہیں آتی۔ میرے بابا چپ کر گئے اور اس کے بعد میرے گھر میں رشتہ آنے بند ہو گئے۔ میرے بابا نے کہا کہ اپنی لڑکی کسی کو نہیں دکھائیں گے، پہلے ہم لڑکا دیکھیں گے، اگر ہمیں لڑکا پسند ہوگا تبھی لڑکی دکھائیں گے۔ میرے باپ نے میری شادی ایک شخص اکمل سے کروا دی، اور یہ ایک مولوی ٹائپ انسان تھا۔ اس کی عمر مجھ سے زیادہ تھی، لیکن اس نے میری ذات میں کوئی کیڑا نہیں نکالا، بلکہ اس نے کہا کہ مجھے لڑکی نہیں دیکھنی، بس میرے والد صاحب نے جو بتایا اس نے مان لیا اور میری شادی اس شخص سے ہو گئی۔ جب کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی تو اس نے مجھے دیکھا، لیکن وہ بالکل بھی خوش نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے میری تعریف کی، مجھے کہہ دیا بہت خوبصورت ہو، اب تم میری ہم سفر ہو اور اب ہم نے ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنی ہے۔ شادی کی کچھ عرصہ گزرا اور پھر رمضان کا مہینہ آ گیا، لیکن اسی مہینے میں میرے شوہر نے نہایت ہی عجیب حرکتیں شروع کر دیں۔ اس نے ایک دن مجھے کہا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ نماز تراویح پڑھنے جا رہا ہوں، اسی لیے رات کو دیر سے آؤں گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تراویح کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کے بعد تراویح ختم ہو جاتی ہے، ظاہر ہے سب نے اگلے دن سحری کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ لیکن میرا شوہر رات کو گھر ہی نہیں آیا۔ صبح پوچھا تو کہنے لگا کہ بہت دیر ہو گئی تھی، دوست کے گھر عبادت کر رہا تھا، اسی لیے رات کو آنا مناسب نہیں سمجھا۔ ویسے بھی کوئی ٹیکسی گاڑی نہیں مل رہی تھی تو اسی کے گھر میں سو گیا۔ میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اب یہ روز ہی ہونے لگا۔ میرا شوہر جب بھی نماز تراویح کے لیے جاتا تو پوری رات گھر سے باہر ہی رہتا۔ ایک دن میں نے اسے کہہ دیا آپ نے جلدی آنا ہے، آج دیر مت کیجیے گا، جو عبادت رہ جائے وہ گھر آ کر لیجیے گا، عبادت اللہ کے لیے کرنی ہوتی ہے، جگہ سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن اس دن بھی میرا شوہر رات کو نہیں آیا اور میں کافی دیر انتظار کرتی رہی، اور مجھے فون کر کے بتایا بھی نہیں کہ آج میں نہیں آ سکوں گا۔ مجھے میرے شوہر کی یہ حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ پھر ایک دن کچھ اور ہی عجیب حرکت ہو گئی۔
میں اپنے شوہر کے کپڑے دھو رہی تھی جب مجھے اس کی جیب سے ایک ایسی چیز ملی جو صرف لڑکیاں ہی استعمال کرتی تھیں، لیکن میں نے سوچا شاید میرا شوہر میرے لیے لایا ہوگا، اس لیے واپس اس کی جیب میں رکھ دی۔ پورا دن میں اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب مجھے سرپرائز دے گا، لیکن میرے شوہر نے تو مجھے وہ چیز دی ہی نہیں۔ کیا وہ چیز میرے لیے نہیں لایا تھا؟ پھر میں نے اپنے شوہر کو اشارہ کیا کہ میرا میک اپ کا سامان سارا ختم ہو گیا ہے، مجھے نئی لپسٹک چاہیے۔ تو کہنے لگا، رمضان میں تم نے میک اپ کر کر کیا کرنا ہے؟ رمضان کے بعد لے دوں گا۔ میں نے کہا، آپ میرے لیے لائے ہیں، آپ کی جیب کے اندر ہے، مجھے کیوں نہیں دیتے؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہماری شادی کی سالگرہ بھی 6 مہینے بعد ہے، میری سالگرہ بھی 4 ماہ بعد ہے، تب تک اس کو اپنی جیب میں رکھیں گے؟ مجھے پتا ہے میرے لیے ہی لائے ہیں، مجھے دے دیں۔ میرے شوہر نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا، تمہارے لیے ہی تو لایا تھا، لیکن بس تھوڑا تنگ کر رہا تھا، خیر ٹھیک ہے، یہ لو۔ ویسے بھی اسلام میں اجازت ہے بیوی کو کہ وہ اپنے شوہر کے لیے 16 سنگھار کر سکتی ہے، میں تو تمہارے لیے ایک لپسٹک ہی لایا ہوں۔ ویسے میرا شوہر تھوڑا گھبرا سا گیا تھا، اس نے بات ہی ایسے کی تھی جیسے بات کو سنبھال رہا ہو، لیکن میں بہت خوش ہو گئی کیونکہ شادی کے بعد میرے شوہر نے مجھے کچھ بھی لا کر نہیں دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بازار جا رہا ہو تو اس کی نظر پڑی اور اس نے میرے لیے خرید لی ہو۔ اگلے دن میں نے سارے گھر کے کام کرنے کے بعد افطاری کے بعد تھوڑا تیار ہونے کا سوچا، لیکن جب لپسٹک لگانے لگی اس کا ڈھکن کھولا تو حیران رہ گئی، یہ تو کسی کی استعمال شدہ تھی، صاف نظر آ رہا تھا، اور ایک عورت کو اتنا تو پتہ چل ہی جاتا ہے، ساری زندگی عورتوں کے ہاتھوں میں یہ چیزیں رہتی ہیں، تو کیا مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ یہ پہلے سے استعمال شدہ تھی؟ اور استعمال شدہ چیزیں بازاروں میں بھلا کون بیچتا ہے؟ پورا دن سوچتی رہی، لیکن شوہر سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی کیونکہ شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے، اگر میں غلط نکلتی تو اس نے یہی کہنا تھا کہ مجھ پر شک کر رہی ہو۔ پھر سوچا کہ میرے شوہر کو ان چیزوں کا زیادہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ دکان والے نے ان کو استعمال شدہ چیز دے دی ہو۔ ایک دن بیٹھی شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ وہاں پر ایک عورت آئی جس نے کالا برقع پہن رکھا تھا اور اپنے چہرے کو بہت اچھی طرح چھپایا ہوا تھا۔ وہ میرے گھر کے باہر آ کر بیٹھ گئی، وہ بھی زمین پر افطاری کا ٹائم ہونے والا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو افطاری کا کچھ سامان دے دیتی ہوں، بیچاری کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور لگتا بھی نہیں تھا کہ وہ کہیں جانے والی تھی یا اس کا کوئی اپنا تھا، اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہوگی۔ میں نے ایک پلیٹ میں تمام تر لوازمات میں سے تھوڑی تھوڑی چیزیں رکھیں اور ایک بوتل میں پانی بھی ڈال کر اس کو دینے کے لیے باہر آئی، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو پلیٹ پکڑانی چاہی، اس نے میرا چہرہ دیکھا تو وہ پلیٹ اس کے ہاتھوں سے ایسے گر گئی جیسے وہ بری طرح چونک گئی ہو۔ میں بھی چونک گئی، جبکہ میں اسے اور وہ مجھے پہلی بار دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے اس کی امید نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ فکر نہیں کریں، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ تو وہ نہ میں ہاتھ ہلانے لگی کہ جیسے شرمندہ ہو گئی ہو۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے۔ میں دوبارہ گھر کے اندر چلی گئی اور پھر سے پلیٹ سجا کر باہر آئی، لیکن جب آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ عورت وہاں سے جا چکی تھی۔ پتہ نہیں وہ مجھے دیکھ کر اس قدر چونک کیوں گئی تھی، لیکن جب میں نے اپنے قدموں میں دیکھا تو میں حیران رہ گئی، وہاں ایک چیز گری پڑی تھی۔ یہ تو ایک انگوٹھی تھی جو بالکل میری ایک انگوٹھی کی طرح ہی تھی، اور اس کا سائز بھی بالکل وہی تھا۔ یہ انگوٹھی ضرور اس عورت کی ہوگی، یہی سوچ کر میں نے اسے اٹھا لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اپنے سامان میں سے اپنی والی انگوٹھی تلاش کرنے لگی جو بالکل اس کے ساتھ کی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مجھے میری وہ والی انگوٹھی نہیں مل رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میں نے کہیں رکھ دی ہے اور میں بھول گئی ہوں، لیکن جب مجھے نہیں ملی تو میرے سر میں درد ہونے لگا اور میرا دماغ کہنے لگا کہ کہیں یہ میری انگوٹھی تو نہیں، لیکن یہ اس عورت کے پاس کیسے جا سکتی ہے، کیونکہ وہ مجھے دیکھ کر اتنا زیادہ چونک گئی تھی اور پھر اس کے بعد میری انگوٹھی اس کے پاس تھی۔ یہ باتیں کچھ عجیب طرف ہی جا رہی تھیں۔ میں نے پھر بھی اچھی طرح سے 2-3 دفعہ دراز، الماری سب کچھ چیک کیا، لیکن مجھے میری انگوٹھی نہیں ملی۔ شاید یہی میری انگوٹھی تھی، لیکن وہ عورت کون تھی؟ اب میرے دل میں تجسس بیٹھ گیا۔ ایک طرف تو میرا شوہر عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا اور دوسری طرف ایک عورت میرے گھر آتی ہے، مجھے دیکھ کر بری طرح چونک جاتی ہے اور پھر اس کے پاس سے میری انگوٹھی ملتی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور تھی۔
مجھے اس تک پہنچنا ہی تھا۔ شوہر نے تو روز ہی گھر سے باہر رات گزارنی شروع کر دی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں تھا، اس کو میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ میں کچھ بھی کر لوں کبھی نوٹ نہیں کرتا تھا، میری کوئی بات اس کے لیے اہم نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا کہ گھر کا سامان لینے جانا ہے تو کہنے لگا خود ہی جا کر لے آؤ۔ ہماری شادی اس طرح کی شادی بن گئی تھی جیسے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ 30 سال گزار لیے ہیں اور ہم دوسرے سے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بیزار ہو گئے ہیں، جبکہ ابھی ہماری شادی کو 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ اب مجھے شک تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ اپنے شوہر کا پیچھا نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ کہاں جاتا تھا یہ ضرور دیکھ سکتی تھی۔ ایک دن اپنے شوہر سے کہا، میں نے کھانا کھا لیا ہے، نماز بھی پڑھ لی ہے، اب میں سونے جا رہی ہوں۔ شوہر پورے 9 بجے گھر سے نکل جاتا تھا اور پھر اگلے دن ہی صبح واپس آتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آرام کرو، میں نے ویسے بھی چلے جانا ہے، میں تھوڑی دیر میں خبریں سن کر نکل جاؤں گا اور رات کو جلدی آ جاؤں گا۔ وہ کہتا تو روز ہی ایسے تھا لیکن آتا نہیں تھا۔ میں کمرے میں اس کے سامنے تو چلی گئی، لیکن اسی کمرے کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا، وہاں سے برقع پہن کر باہر نکل گئی۔ محلے میں ایک ہی مسجد تھی، وہ مجھے بتاتا بھی تھا، میرا شوہر بھی وہیں جاتا تھا، یہ سب مجھے باتوں باتوں میں بتایا تھا۔ میں اس مسجد کی طرف چلی گئی اور اپنے شوہر سے پہلے ہی مسجد کی سیڑھیوں پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں ایسی جگہ بیٹھی تھی جہاں مجھے کوئی نہ دیکھ پاتا، اگر دیکھ لیتا تو یہی سمجھتا کہ میں کوئی بھکارن ہوں۔ میں نے جھکایا ہوا تھا اپنا سر، میرا شوہر بھی وہاں پر آ گیا اپنی عبادت کر کے وقت پر۔ جب وہ باہر نکلا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ تو کہتا تھا کہ میرے ساتھ میرے دوست ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ان کے گھر چلا جاتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا میرا شوہر بالکل اکیلا تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ کوئی بھی شخص سے ہاتھ تک نہیں ملا رہا تھا۔ وہاں پر کچھ ایسا ہوا جس سے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر میری طرف آ گیا، اس نے مجھے پہچان لیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ میں یہاں پر بیٹھ کر اس پر نظر رکھ رہی ہوں، لیکن کیسے؟ میں ڈر گئی، کیا اس نے مجھے پہچان لیا تھا؟ میں چپ چاپ سانس کھینچ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک بند گلی میں لے گیا اور کہنے لگا، آج تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی لبنہ؟ میں اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ سن رہی تھی، شاید وہ مجھے کوئی اور سمجھ رہا تھا، لیکن جو بھی سمجھ رہا تھا وہ اس سے روز ملاقات ضرور کرتا تھا۔ میں نے آگے سے ہاں میں سر ہلا دیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا، کیوں ڈرتی ہو؟ کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جانے کن گلیوں میں لے جانے لگا جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا دل یہ سوچ کر گھبرا رہا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے جھوٹ بول کر روز رات کو اس کے گھر جاتا تھا اور اس کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہو سکتا تھا جس کے گھر میں ساری رات گزار دیتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے، اور چھپانے والی بات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں بری طرح رونا شروع ہو گئی، لیکن کسی طرح اپنے آنسو روک رہی تھی۔ میرے شوہر کو پتہ چل گیا کہ میں رو رہی ہوں تو وہ کہنے لگا کہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا درد سمجھتا ہوں۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھے ایک گھر میں لے آیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، کیونکہ سامنے میرے ہی جیسا برقع پہنے ایک عورت بھی کھڑی تھی اور وہ بھی حیران رہ گئی، اور میں بھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر تم یہاں ہو تو یہ کون ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹایا ہوا تھا، اور وہ کہنے لگی، مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ میں نے گھر کو دیکھا تو اس گھر کی حالت بہت بری تھی، وہاں پر بیٹھنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ 2 بچے بھی آس پاس کھیل رہے تھے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اور یہ عورت وہی تھی جو میرے گھر آئی تھی، جس کو میں نے دیکھا تھا۔ میں نے بھی نقاب ہٹا دیا۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ راتیں گزارنے آتے ہیں، مجھ سے جھوٹ بول کر کہ کیا کرتے ہیں یہاں پر آپ ساری رات یہاں پر؟ میں بول رہی تھی، میرے شوہر کا ہاتھ ہوا میں اٹھ گیا۔ اسی لڑکی نے آ کر میرے شوہر کو روک کر کہا، اس کو حقیقت بتا کیوں نہیں دیتے؟ تب میرے شوہر نے سر جھکا لیا اور ایک طرف چلا گیا۔ وہ عورت میرے پاس آئی اور مجھے کہا، مجھے معاف کر دو، جیسا آپ سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ دراصل میرے والد صاحب آپ کے شوہر کے بہت پرانے استاد تھے جنہوں نے ان کو قرآن سکھایا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ان کی حالت بہت خراب ہو گئی اور وہ چارپائی پر پڑ گئے۔ میں ایک بیوہ ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ بچے میرے ہی ہیں۔
لیکن ایک عورت اکیلی ایک مرد کا خیال نہیں رکھ سکتی۔ ابا بہت بیمار ہیں اور ساری رات بہت تنگ کرتے ہیں۔ ان کو کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو باتھ روم جانا ہوتا ہے جو میں نہیں کر سکتی، اسی لیے یہ کام آپ کے شوہر کرتے ہیں۔ رات میں یہیں پر رک جاتے ہیں، ہماری مدد بھی کرتے ہیں اور ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی لاتے ہیں۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ میرے شوہر کی جیب میں لپسٹک تھی تو کہنے لگی کہ وہ میری ہی ایک پرانی لپسٹک تھی جو میری بچی نے آپ کے شوہر کی جیب کے اندر ڈال دی تھی۔ میں نے اس کو انگوٹھی دکھائی تو کہنے لگی کہ یہ آپ کے شوہر نے مجھے دی تھی، کہ میرا بھی دل کرتا ہوگا ایسی چیزیں پہننے کا، لیکن جس دن میں آپ کے گھر کے سامنے آئی میرے ہاتھ سے وہیں پر گر گئی۔ آپ کے شوہر نے آپ کی تصویر دکھائی تھی، آپ کے گھر کا پتہ نہیں تھا، اسی لیے آپ کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات کی نہیں، کسی کو بھی نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ ہم لوگ بہت مجبور ہیں اور ہماری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، سبھی ساتھ چھوڑ گئے، لیکن اس نے ہماری مدد کی۔ اس نے مجھے اپنے والد صاحب سے بھی ملوایا، ان کی حالت واقعی بہت بری تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی اور اس کے بعد میرا شوہر وہاں پر ہر رات جایا کرتا اور ان کا خیال رکھتا، لیکن 15 دن بعد خبر ملی کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے کفن دفن کا انتظام بھی ہم نے ہی کیا۔ لبنہ کو دیکھا جو اپنے باپ کی میت کے پاس بیٹھی رو رہی تھی اور اس کی گود میں 2 بچے تھے جن کو اپنے گلے سے لگا کر رکھا تھا۔ گھر آ کر میں نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا۔ ایسا فیصلہ تو شاید میں نے کبھی کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، لیکن یہ بات اللہ نے میرے دل میں ڈال دی تھی، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک میں نہ چاہوں، اور میری چاہت کو اللہ نے اپنی چاہ کے مطابق کر دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ لبنہ سے شادی کر لیں تاکہ اسے پناہ مل جائے اور اس کے بچوں کو بھی باپ کا سایہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہیں گے، ورنہ کہاں جائیں گے؟ ابھی جوان ہے، خوبصورت ہے، اگر اس کے ساتھ کچھ اور ہو گیا تو ہم لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ شوہر نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور کہا کہ میں جانتا تھا کہ تمہارے لیے بہت رشتے آئے، لیکن کوئی بھی تمہیں پسند کر کے نہیں جاتا تھا۔ میں نے تمہیں پسند کیا، تم سے شادی کی۔ تمہاری آنکھوں میں یہ بات میں نے دیکھی تھی کہ تم اچھی انسان ہو۔ جیسے عورتوں کے پاس مردوں کو پہچاننے کی چھٹی حس ہوتی ہے، ایسے ہی مردوں کو بھی عورتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ تم واقعی اچھی انسان ہو۔ میرے شوہر نے لبنہ سے نکاح کر لیا۔ وہ میرے شوہر کے نکاح میں آ گئی، ہمارے گھر میں رہنے لگی۔ اس کے بچے میرے شوہر کو بابا کہتے ہیں اور ہم دونوں بہنوں کی طرح ایک گھر میں رہتی ہیں۔ آج کل میرے ہاں بھی امید ہے۔ مجھے ڈاکٹر نے کام سے منع کیا ہے تو لبنہ ہی سارے گھر کے کام بھی کرتی ہے اور میرا بہت خیال بھی رکھتی ہے۔